بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم سورہ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ، اس کے بارے میں سب سے پہلے ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یہ مکی سورت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کو مدنی صورتوں میں سب سے پہلی سورت کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے نمبر پر نازل ہوئی، مدنی صورتوں میں سب سے اول نمبر پہ ہے، سب سے فرسٹ نمبر پہ ہے، وہ سورہ البقرہ ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ان میں کیا فرق ہے، ان میں کیا ڈفرنس ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی، تو جو اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے، ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری مکی صورتیں کہلائیں گی، چاہے وہ ہجرت سے پہلے طائف میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ ہجرت سے پہلے مدینے کے ارد گرد کسی بھی علاقے میں کیوں نہیں نازل ہوئی، ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں کہلائیں گی۔ اور ہجرت کرنے کے بعد چاہے دوبارہ مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے نبی مکے میں ہیں اور وہاں ہی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی، وہ مدنی صورت کہلائے گی۔ اب جو مکی صورتیں ہیں نا، ان میں زیادہ تر اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے، ان میں پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ یہ زیادہ تر آپ کو یہ دو چیزیں ملے گی، جتنی بھی مکی صورتیں اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں نا تو ان میں زیادہ تر توحید ملے گی آپ کو اور پہلی قوموں کے واقعات ملیں گے۔ توحید کو اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ مکے میں سارے مشرک تھے تو ان کو توحید سمجھانا مقصود تھا، اور پہلی قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیا گیا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ خود سے بناتا ہے اور دیگر باتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، ان پڑھ ہیں، اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو یہ اتنے پہلے واقعات جو اتنے پہلے صدیوں گزر کے وہ اللہ کے نبی کو کیسے پتا چلے، کس نے بتائے؟ وہ اللہ نے بتائے۔ یہ بھی ایک دین کے سچے ہونے کی دلیل تھی۔ المختصر اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، تو اللہ نے زیادہ تر یہ چیزیں بیان کی ہیں، پہلی قوموں کے واقعات ہیں اور دوسرے نمبر پہ توحید ہے۔ جبکہ مدنی صورتیں جو ہے نا، مدنی صورتیں، ان میں زیادہ تر مسائل کو بیان کیا گیا ہے، مسائل روزمرہ کے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اب مدنی صورتوں میں مسائل کیوں ڈسکس کیے گئے؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے نا تو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی تھی جس میں مسلمان آزاد طور پہ اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ جب مکے میں تھے تب تو وہ آزاد ہی نہیں تھے اور تب لوگوں کو توحید سمجھانا مقصود تھا۔ جب مکے سے مدینے آ گئے تب وہ تھوڑا سا آزاد ہو گئے اور وہ آزاد طور پہ اپنے دین پر عمل بھی کر سکتے تھے، اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مدینے میں جو مدنی صورتیں نازل کی ان میں بہت سارے مسائل کو بیان کیا۔ اب سورہ بقرہ میں یہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ مدنی سب سے پہلی صورت ہے، مدینے میں یہ نازل ہوئی ہے اور سب سے پہلے نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں نا، مکے میں صرف اور صرف آپ کو ملیں گے مشرکین، اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر خطاب مشرکین سے کیا ہے۔ مکے میں یہود نہیں تھے، مکے میں نصارہ نہیں تھے، اہل کتاب مکے میں نہیں تھے۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے اور مدینے میں یہود آباد تھے، مدینے میں نصارہ آباد تھے، یہ سارے لوگ مدینے میں آباد تھے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب یہودیوں سے اور نصارہ سے، ان لوگوں سے کیا، پھر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو مکی صورتوں میں سارے مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، تو یہاں پر مدینے آتے ہی جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی ہے سورہ البقرہ، اس میں زیادہ تر خطاب یہودیوں سے کیا گیا ہے۔ یہودیوں کی حقیقتیں بتائی گئی ہیں کہ ان کے علماء دین کو کیسے چھپاتے تھے، ان کے لوگ دین میں کس طرح چینجنگ کرتے تھے، اور وہ لوگ اپنے علماء کو کیسے رب مانتے تھے، کیسے ان کے پیچھے، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملیں گی۔ انشاءاللہ ہم ترتیب سے پڑھیں گے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ جو سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں، چونکہ اس میں تقریباً سارا یہودیوں سے ہی خطاب ہے اور اس میں پھر نصارہ سے خطاب ہے۔ پھر اس کے بعد جب آگے صورتیں مدنی جو وہ نازل ہوئی ہیں اور آگے آگے چلتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مسائل بیان ہونے شروع ہوئے، یعنی کہ مدینے میں آتے ہی پہلے یہودیوں سے خطاب ہوا، نصارہ سے خطاب ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مزید صورتوں میں مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ ہے سورہ البقرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جو ڈیٹیل کافی ہے، تو اس کے بعد ہم نے اب اس کا آغاز کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو مزید ساری چیزیں انشاءاللہ ہم جو وہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے۔
سورہ بقرہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الف لام میم. اب الف لام میم جو ہے نا یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات وہ تمام الفاظ ہیں جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. اب الف لام میم یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے، لیکن جب اس کو پڑھتا ہوں تو الف الگ پڑھ رہا ہوں، لام الگ پڑھ رہا ہوں، میم الگ پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے اور بڑی مشہور ہے کہ جی حروف مقطعات کا معنی نہیں ہے، حروف مقطعات کا معنی نہیں ہے، حروف مقطعات کا معنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی تو واضح ہے. حروف مقطعات کا معنی واضح ہے. کیسے؟ الف لام میم یہ حروف تہجی ہیں. الف بھی حروف تہجی ہے، لام بھی حروف تہجی ہے، میم بھی حروف، وہی تو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم حروف تہجی ہیں یہ. تو باقی جو مزید اس میں بات ہے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ان میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح سند سے کوئی بھی روایت نہیں ملتی. مختلف روایات ملتی ہیں کہ جی ان کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں بتایا. یہ کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی روایات ہیں یہ ساری ضعیف ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. حروف مقطعات پر میں نے جتنی جو وہ دیکھا ہے، سرچ کی ہے، جتنی روایات ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، سندیں ان کی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو وہ ساری ضعیف روایات ہیں. تو اس کے بارے میں مختصر اور جامع بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور ان کے معنی یہ حروف تہجی ہیں، الگ الگ جو وہ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام را، یہ تو صاف پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حروف تہجی ہیں. اب ان کا مزید معنی یا مزید چیز یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے. باقی اس بارے میں کوئی پروپر اتھینٹک آپ کے دلیل کوئی حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو تو وہ کوئی ثابت چیز ہمیں نہیں ملتی. اب یہ بات ضرور ہمیں اس سے ملتی ہے کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے نا ان کو اپنی زبان پر بڑا مان تھا. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا غرور تھا، بڑا مان تھا، اور وہ اپنی زبان پر بڑا تکبر اور غرور کرتے تھے کہ ہمارے جیسی زبان کوئی بول ہی نہیں سکتا. عرب میں بڑے بڑے شاعر تھے، آپ لوگوں نے اس چیز کو سنا ہوگا، وہ بڑے بڑے اشعار کہتے تھے. تو ان کو عربی پر زبان پر مان بہت تھا، غرور. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے تھے عربی اور عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ حدیث بھی ہے. اب وہ خود کو عربی کہتے تھے اور جن کو عربی نہیں آتی ان کو عجمی کہتے تھے. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، عجمی کہتے ہیں گونگے کو. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں عربی آتی ہے، ہم عربی بولتے ہیں، تو زبان اصل میں عربی ہی ہے، حقیقت عربی ہی ہے. تو جن کو یہ عربی نہیں آتی یہ سارے کے سارے عجمی ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. ان کے نزدیک ساری کی ساری عربی ہی تھی، اور اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ اس کو گونگا کہتے تھے کہ اس کو بولنا ہی نہیں آتا، یہ تو ویسے ہی گونگا ہے. تو اپنی زبان پر ان کو اتنا مان اور غرور تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ان پڑھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کی، الف لام میم صاد، الف لام را، حروف مقطعات نازل کی کہ تمہیں اپنی اتنی زبان پر مان ہے اور تم اتنا زبان کے بارے میں جانتے اور علم رکھتے ہو، لاؤ ان کا معنی، لاؤ ان کے بارے میں. تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، تم اس چیز کو جانتے پہچانتے نہیں تھے. تو یہ کس نے نازل کی؟ یقیناً اللہ نے نازل کی. یعنی کہ یہ ایک طرح سے دین کے سچا ہونے، اسلام کے سچا ہونے کی ایک پروپر دلیل تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات جو ہے وہ نازل فرمائے. باقی مزید اللہ کی ذات اس کے بارے میں واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم ذالک الکتاب سے آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.